ہم آئے روز اپنے کندھوں پر جنازے اٹھاتے ہیں. کئی ایک لوگوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. بے شمار وہ ہیں کہ جن کے نماز جنازہ میں شرکت کی یا قبرستان جا کے تدفین میں شامل ہوئے. لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان سارے حالات و واقعات کو اپنے سامنے دیکھ لینے کے باوجود ہمارے اندر سے غفلت کیوں نہیں جاتی؟ ہر آدمی اس بات کو مانتا ہے، جانتا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، موت پر حق ہے، لیکن اس کے باوجود تیاری کیوں نہیں کرتا اپنی اس آخرت کی زندگی کی؟ ہماری خواہشیں کیوں بے لگام ہو گئی ہیں؟ ہم کیوں اپنے منعم حقیقی خالق حقیقی سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ وہ خود ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. کہ اے انسان ذرا غور و فکر کر، وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب سے دور کر دیا ہے؟ اور رب بھی وہ جو کریم ہے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا ہے، پھر تیرے وجود کو برابر کیا ہے، اس میں اعتدال رکھا ہے، اور جس صورت میں چاہا ہے تجھے پیدا کر دیا ہے. یہ اس کے کرم ہے، یہ اس کی مہربانی ہے. اور اس دنیا میں آنے کے بعد تمام وسائل رزق مہیا کر دیے، اور وہ تمام بنیادی ضرورتیں جو انسان کی وجود کی بقا کے لیے چاہیے ہوتی ہیں وہ مہیا کر دی. اب یہاں پر دنیا کی زندگی میں سامعین کرام دو چیزیں ہیں. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کشف المحجوب شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک انسان کی ضرورتیں اور ایک انسان کی خواہشیں. ضرورتیں محدود ہیں، خواہشیں لامحدود ہیں، اور امن، سکون، اطمینان کی زندگی وہی شخص گزارتا ہے جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ کی نعمتوں پر، اور پھر اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے اور خواہشوں کا غلام نہیں بنتا. خواہشیں لامحدود ہیں. ایک آدمی اس مختصر سی زندگی کے اندر جتنا دل چاہے ان خواہشوں کو لمبا کرتا چلا جائے، وہ لمبی ہوتی چلی جائیں گی، لیکن سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. جبکہ بنیادی ضرورتیں انسان کی کھانا پینا، رہنا سہنا، کپڑا، گھر، یہ محدود ہے. ایک آدمی کو کسی بہت بھی بھوکا ہو، کسی تندور پہ بٹھا دو کہ گرم گرم روٹیاں اترے اور کھاتا جائے، کتنی کھا لے گا؟ 2 4 5 10 20، بس اس کا پیٹ بھر جائے. باقی بھی ضرورتیں اسی طرح ہی ہیں. لیکن خواہشوں کا جو غلام بن گیا اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنی ضرورتیں محدود ہیں، دنیا کی زندگی بھی محدود ہے،
لہذا اس کو اس محدود زندگی میں پورا کرو، اور خواہشیں لامحدود ہیں انہیں قربان کر دو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر، اور آخرت کی زندگی بھی لامحدود ہے، اور انشاءاللہ وہ ساری خواہشیں میرا مولا جس کی خاطر تم نے دنیا میں قربان کر دی وہاں ساری کی ساری پوری کر دے گا۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جب انسان صحیح رستے پر چل کے اپنی اس دنیا کی زندگی کا ایک سکیڈول بناتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، اللہ پاک توفیق بھی عطا فرما دیتے ہیں جب دل کے اندر طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر آدمی کو اپنے لیے ایک ضرور ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، ایک جائزہ رپورٹ اس کو اپنے لیے خود تیار کرنی چاہیے۔ دنیا کے اندر آج ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کے لیے ایک ٹائم سکیڈول ہوتا ہے۔ یہ انتخابات میں 5 سال حکومت رہے گی، اس ملک میں 4 سال حکومت رہے گی، یہ مکان بنانا ہے، کانٹریکٹ ہے، اتنے مہینوں کے اندر یہ مکمل ہوگا۔ آپ جاب کرتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں آپ نے یہ کام کرنا ہے کانٹریکٹ پر، اس کی اتنی لمٹ ہے، اتنے دنوں کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے، اتنی آپ کو اس کی ویجز یا جو بھی اس کا معاوضہ ہوگا وہ دیا جائے گا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کا بھی ایک جائزہ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر ایوریج ایج ہمارے سامنے ہے، ایک آدمی اندازہ لگا لے کہ میری صحت کے حساب سے زیادہ سے زیادہ میری عمر 80 سال ہو سکتی ہے جس میں چل پھر سکتا ہوں، اس کے بعد اللہ کے حوالے اگر زندہ بھی ہوں گا پتہ نہیں کس حالت میں ہوں گا، لیکن ابھی 80 سال ہی اگر آپ میکسیمم وہ ایج لگا لیں، وہ بیٹھ کے اپنا جائزہ لیں کہ 50 سال گزر گئی ہے، 60 سال گزر گئی ہے، اب میرے پاس ہے 20 سال، 20 سال کے بعد میں نے کدھر جانا ہے؟ اپنی اصل منزل مقصود کی طرف جانا ہے، اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جانا ہے جس کا نام ہے جنت الفردوس، جو ہمارے جد امجد جہاں سے آئے تھے، ادھر جانا ہے۔ اور وہاں پر جانے کے لیے جو سامان چاہیے، وہاں پر جانے کے لیے جو اعمال چاہیے، جو کردار چاہیے، مجھے اس کو اپنانا ہے۔ سابقہ زندگی کا جائزہ لے، گناہوں کی معافی مانگے، جو چیزیں کمپنسیٹ ہو سکتی ہیں ان کو کمپنسیٹ کرے۔ کتنی میری نمازیں قضا ہوئی ہیں آنے والے اتنے سالوں میں نے ان کو پورا کرنا ہے، کتنے روزے رہ گئے تھے میں نے ان کو قضا کرنا ہے، کتنے گناہ کیے ہیں، ایک ایک گناہ کی گٹھڑی باندھ کے اپنے سامنے رکھ کے اشکبار آنکھوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ اے اللہ پاک میں نہ سمجھ تھا، میں نادان تھا، میں یہ گناہ کرتا رہا، مولا پاک تو تو کرم کرنے والا ہے، تو تو گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، میرے ان آنسوؤں کی لاج رکھ لے، میرے پسیجے ہوئے دل کی لاج رکھ لے، اے اللہ پاک میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور انشاءاللہ نیک نیتی کے ساتھ جب توبہ کرے، اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو کہہ دو اگر تم سے سابقہ زندگی میں گناہ ہو گئے، غلطیاں ہو گئی، کوتاہیاں ہو گئی، تم ناسمجھی میں، غلط فہمیوں میں، خوش فہمیوں میں مبتلا ہو کر یہ کرتوت کر بیٹھے ہو، اب اگر تم آؤ معافی مانگ لو، توبہ کر لو، اللہ پاک کی رحمت سے ہرگز مایوس نہ ہو، وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو ہمیں اپنی زندگی کا ایک جائزہ رپورٹ تیار کر کے اس کے بعد جو سابقہ گناہ ہوئے ان سے اللہ سے معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے محتاط ہو جائیں کہ ٹائم از ویری شورٹ،
پنجابی میں کہتے ہیں بہتی گئی تے تھوڑی رہی، تھوڑا وقت رہ گیا ہے اور پھر اپنی اصل منزل کی طرف جانا ہے جہاں سے ہمارے جد امجد آئے تھے۔ یہاں پر آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں، اگر مثال کے طور پر ایک بندہ لاہور کا رہنے والا ہے، کوٹلی کا رہنے والا ہے، میرپور کا رہنے والا ہے، ڈڈیال کا رہنے والا ہے، گجرخان کا رہنے والا ہے، جہلم کا رہنے والا ہے، اب وہ امریکہ چلا جائے، برطانیہ آ جائے، وہ یورپ کے کسی ملک میں چلا جائے، مڈل ایسٹ میں چلا جائے، اگر کوئی اس سے پوچھے جب وہ واپس جا رہا ہو کدھر جا رہے ہو، وہ کہتا ہے میں ڈڈیال جا رہا ہوں، میں لاہور جا رہا ہوں، میں میرپور جا رہا ہوں۔ ارے اس سے کوئی پوچھے کیوں؟ تم تو یہاں پر آئے ہو، یہاں پر ٹیمپریری رہ رہے ہو۔ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میرے اب دادا جان وہاں کے، میرے دادا جان وہاں سے آئے تھے، اس لیے میں اپنے اصل اس گھر کی طرف جا رہا ہوں۔ ارے ہمارے دادا جان حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے تھے، اللہ کا قرآن گواہ ہے، تو پھر ہماری اصل منزل کدھر ہے؟ ہم نے جب واپس لوٹ کے جانا ہے تو اپنی اسی میراث کی طرف جانا ہے، جنت۔ اور ایک بندہ یہاں سے ٹکٹ لے لے بنگلہ دیش کا اور اترے جا کے ڈھاکہ اور زبان سے کہتا رہا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، میں میرپور جا رہا ہوں، جب اترے گا تو وہ کہیں اور ہوگا۔ یہاں سے انڈیا کی ٹکٹ لے لے، دہلی جا پہنچے اور کہے میں لاہور جا رہا ہوں، میں پشاور جا رہا ہوں، نہیں پہنچے گا، اس لیے کہ جس منزل مقصود کی طرف تم نے جانا ہے وہاں کا ہی ویزا لینا ہوگا، وہاں کا ہی ٹکٹ لینا ہوگا اور وہاں کا ہی ارادہ کر کے جانا ہوگا، اور انشاءاللہ پھر آپ اپنی اصل منزل مقصود کی طرف پہنچیں گے۔ تو ہم جنت کے وارث ہیں، ہمارے باپ دادا جو تھے وہ وہاں سے آئے، حضرت آدم علیہ السلام۔ اپنی وراثت کی طرف واپس جانے کے لیے ہمیں وہ رستہ اختیار کرنا ہے جو ہمارے پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ یہ وہ رستہ ہے جس پہ چلتے چلتے تم جنت الفردوس کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ تو اس طرح اس دنیا کی مختصر زندگی کو میرے دوستوں غنیمت جانو، وقت گزر جائے گا، عنقریب اعلان ہو جائے گا فلاں بندہ رضا الہی سے انتقال کر گیا، اتنے بجے جنازہ ہے، گھنٹے لگیں گے، دن لگیں گے، قبر میں اتاریں گے، اوپر منو مٹی ڈالیں گے، سب لوگ اپنے اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن وہاں پر جواب دہی ہم نے خود کرنی ہے۔ وہاں پر ہمیں جواب دینا ہوگا کہ اس دنیا کی زندگی کو میں نے کیا سمجھا اور یہاں میں نے کیا کیا۔ لہذا آج کے اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ خواہشوں کی غلامی چھوڑ دو، ضرورتوں تک محدود ہو جاؤ، اور پھر اس کے بعد اپنی زندگی کا ایک ٹائم ٹیبل، ایک جائزہ رپورٹ بنا کے اس کے بعد اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اپنی تگ و دو شروع کر دو۔ انشاءاللہ اللہ پاک صاحب کا گناہوں کو معاف بھی فرما دینے والا ہے اور آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق بھی عطا کر دینے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی التجا ہے کہ ہمیں نیکی کی توفیق دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اور ایسی زندگی گزارنے کی توفیق دے جو دنیا کے اندر بھی ہمیں پرسکون ماحول مہیا کر کے، سکون کی نیند مہیا کر کے یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا امیدوار بنائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ پاک کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرہ، فی امان اللہ تعالی۔